has clearly demonstrated by its measured yet resolute response to India's reckless incursion in February 2019. کسی کو غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. ہماری امن کی خواہش ہے لیکن اسے کمزوری نہ سمجھا جائے. وزیر اعظم شہباز شریف کا بھارت کو دو ٹوک پیغام. کہا پاکستانی افواج ملک کی حفاظت کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں. بھارت نے بغیر ثبوت پاکستان پر الزامات لگائے. الزامات لگانے کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے. پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہونے کے ناطے غیر جانبدارانہ عالمی تحقیقات کے لیے تیار ہے. کوئی بھی جارحیت ہوئی تو فروری 2019 کی طرح منہ توڑ جواب دیا جائے گا. کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے. مسئلہ کشمیر عالمی تنازع کی دہائیوں سے حل ہونے کا منتظر ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب. کہا کشمیریوں نے آزاد فضا کے لیے لاکھوں جانیں نچھاور کی. عالمی برادری مسئلہ کشمیر کے حل میں ناکام دکھائی دیتی ہے. پاکستان غزہ میں اسرائیلی بربریت کی مذمت کرتا ہے. پاکستان اقوام عالم سے مطالبہ کرتا ہے کہ اسرائیلی مظالم رکوائیں. ہم فلسطینیوں کے آزاد وطن کے مطالبے کی حمایت کرتے ہیں تاکہ وہ پرامن طور پر رہ سکیں. ہم اپنے وطن کا دفاع کرنا جانتے ہیں. بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا روایتی جھوٹے پروپیگنڈے سے تاریخ کو مس نہیں کر سکتا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب. کہتے ہیں ہم نے پاکستان کے لیے بہت سی قربانیاں دی. ہم مسلمان زندگی کے تمام پہلوؤں میں ہندوؤں سے مختلف ہیں. ہمارا مذہب، رسم و رواج، روایات، سوچ اور عزائم ہندوؤں سے یکسر مختلف ہیں. دو قومی نظریے کی بنیاد تھی کہ مسلمان اور ہندو دو قومیں ہیں. مودی نے ہمارا پانی بند کیا، ہم سانس بند کر دیں گے. مقبوضہ کشمیر میں 1 لاکھ کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا. بھارت، برما، انگلینڈ، کینیڈا اور امریکہ میں دہشت گردی میں ملوث ہے. وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کی پریس کانفرنس. بولے ہمارے تمام مزالوں کا رخ بھارت کی طرف ہے. پہلگام کا بہانہ بنا کر سنتاس معاہدے کو نشانہ بنایا گیا. ہم ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. بھارت کو کوئی مس ایڈونچر کیا تو اس کے گلے پڑ جائے گا. پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی پروقار تقریب. وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت. چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر کی گیسٹ آف آنر کے طور پر شرکت. وزیر اعظم شہباز شریف کا پریڈ کا معائنہ. بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں میں انعامات تقسیم کیے گئے. 151 PMA لانگ کورس کی اعزازی شمشیر محمد حنان کو دی گئی. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف اور اوورسیز گولڈ میڈل نیپال کے کیڈٹ نے حاصل کیا. صدارتی طلائی تمغہ انڈر آفیسر زین العابدین کے نام رہا. بھارت کی جانب سے اوجھے ہتھ کنڈے. انڈس واٹر کمیشن نے بھارت کی جانب سے معاہدے کی معطلی کا جائزہ لینا شروع کر دیا. وزارت خارجہ، وزارت آبی وسائل اور انڈس کمیشن کے ماہرین پر مشتمل تھنک ٹینک تشکیل دینے کا فیصلہ. تھنک ٹینک ہنگامی بنیادوں پر معاہدے کی معطلی پر رائے کابینہ کو دے گا. وزیر اعظم ماہرین کی رائے پر مزید حکمت عملی کا فیصلہ کریں گے. ذرائع کے مطابق پاکستانی قانونی آئینی پوزیشن بھارت کے مقابلے میں مضبوط ہے. پنجاب صوبائی ایئر لائن ایئر پنجاب اور پہلی بلٹ ٹرین چلانے کے لیے تیار. ایئر پنجاب کا پروجیکٹ خصوصی اجلاس میں پیش. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے منظوری دے دی. ایئر پنجاب کے لیے فوری طور پر 4 ایئر بس لیز پر لینے کا فیصلہ ہو گیا. ابتدائی طور پر ایئر پنجاب اندرون ملک ڈومیسٹک پروازیں شروع کرے گی. 1 سال کے بعد بیرون ملک پروازیں بھی شروع ہوں گی. لاہور سے راولپنڈی تک بلٹ ٹرین پروجیکٹ کی بھی اصولی منظوری. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی منظوری کے بعد بلٹ ٹرین چلانے کا باقاعدہ اعلان. بلٹ ٹرین راولپنڈی سے لاہور تک چلائی جائے گی. وزیر اطلاعات پنجاب بسمہ بخاری کی پریس کانفرنس. کہا بھارتی میڈیا جعفر ایکسپریس واقعے پر سیاست کرنے سے بھی باز نہ آیا. مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کرنا بھارتی میڈیا کا پرانا وتیرہ ہے.
سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی پہلے بھارت کی جانب سے ہوئی، پاکستان کی سلامتی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی اور ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کو پاکستان اور بھارت کی حالیہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ اسحاق ڈار نے قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں سے بھی آگاہ کیا، بھارت کے بے بنیاد الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا۔ اسحاق ڈار کا کسی بھی جارحیت پر پاکستان کے سخت جواب دینے کے عزم کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم کا کل مسقط میں ہونے والے ایران امریکہ مذاکرات میں کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے، ہمیں کسی تیاری کی ضرورت نہیں، بھارت کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھارت کو واضح پیغام۔ برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں کہا کہ ہمیں بھارت کی جانب سے اشتعال انگیزی کا امکان ہے، بھارت کو اسی انداز اور زبان میں منہ توڑ جواب دینا ہوگا۔ بھارت نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں جو کیا، ہم بس اس کا جواب دے رہے ہیں۔ سندھ طاس معاہدہ کامیاب معاہدہ ہے، ہم اس کے لیے ورلڈ بینک کے پاس جائیں گے۔ مودی سن لے، دریائے سندھ ہمارا ہے، اس میں یا تو ہمارا پانی بہے گا یا ان کا خون۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی بھارت کو للکار، کہا ہم ڈٹ کر بھارت کا مقابلہ کریں گے، ہماری فوج بھارت کو منہ توڑ جواب دے گی۔ مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو پاکستان پر الزام لگا دیا، مودی کی دریائے سندھ کے حوالے سے کوششیں ناکام کروائیں گے۔ سندھ طاس سے معاہدے کی معطلی کو کوئی نہیں مانے گا، وارث ہم ہیں اور ہم اس کا تحفظ کریں گے۔ پاکستان پر اس طرح کا الزام لگا رہی ہے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان ہر وقت کوشش کرتا ہے کہ خطے میں امن ہو، چاہے وہ دہشت گردی کی جنگ میں اپنا کنٹریبیوشن ڈال کر ہو، چاہے وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ معاملات کو، تعلقات کو بہتر کرنے کی بات ہو۔ ہم نے ہمیشہ مثبت اپروچ سے کام لیا ہے۔ مودی سرکار کے اشارے پر بھارتی میڈیا کا زہریلا کھیل بے نقاب، پیپلز پارٹی کی شازیہ مری نے آئینہ دکھا دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں شازیہ مری نے کہا، بھارت پاکستان کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے میں مصروف ہے، بھارتی میڈیا مودی سرکار کے اشاروں پر ناچ رہا ہے۔ ترس آتا ہے کہ بھارت عوام پر کہ انہیں کیا سکھایا اور بھارتی بتایا جا رہا ہے۔ بھارت اپنی سیکیورٹی کی ناکامی چھپانے کے لیے پاکستان پر الزام تراشی کر رہا ہے۔ بھارت دہشت گردی کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہا ہے، افغانستان میں چھوڑا گیا اسلحہ دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کندی کی میڈیا سے گفتگو، بولے بھارت اپنی ناکامیاں پاکستان پر ڈالنا چاہتا ہے، پاکستان بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، سی پیک جیسے اہم منصوبے کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ پہلگام حملے کے بعد بھارت کے پاکستان پر الزامات، سابق کپتان شاہد آفریدی بھی میدان میں آ گئے۔ بیان میں کہا کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر واقعے کا الزام پاکستان پر قبل از وقت لگایا، بھارت کا ثبوت کے بغیر پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرانا افسوسناک ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان سفارتی بات چیت ہی مسائل کا حل ہے، لڑائی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کرکٹ کو سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے علاقائی انسداد دہشت گردی اسٹرکچر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر آمد ہوئی، جنرل ساحر شمشاد سے ملاقات کی، خطے میں سیکیورٹی کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ ISPR کے مطابق جنرل ساحر شمشاد نے SCO کے انسداد دہشت گردی اسٹرکچر کے کردار کو سراہا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا علاقائی اور عالمی سطح پر پائیدار امن کے لیے پاکستان کے مضبوط عزم کا اعادہ۔ میجر جنرل اولاربیک شار نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی، معزز مہمان کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی قربانیوں کا بھی اعتراف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی رکن صوبائی اسمبلی نوشیر خان انجم لنگڑیال سے ملاقات۔ مریم نواز نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے ہر دور میں عوام کے لیے منصوبے شروع کیے، حکومت کے مؤثر اقدامات سے کسان کے لیے ترقی و خوشحالی کے راستے کھل رہے ہیں، مریضوں کو مفت ادویات کی فراہمی کا وعدہ ہر صورت پورا کیا جائے گا۔
رکن صوبائی اسمبلی نے ملتان بہاڑی روڈ پروجیکٹ کے آغاز پر وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کیا. کہا وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب کو فلاحی ریاست میں تبدیل کرنے کا عزم قابل تحسین ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ڈائریکٹریٹ جنرل آف سول ڈیفنس کا دورہ. کسی بھی ہنگامی صورتحال سے شہریوں کے تحفظ کے لیے پیشگی انتظامات کا جائزہ لیا. ادارے کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا اور عملے سے ملاقات کی. وزارت داخلہ کا موجودہ کشیدہ صورتحال کے تناظر میں سول ڈیفنس کو ہر لحاظ سے مکمل فعال کرنے کا اعلان. سینٹرل ڈیسک کے ذریعے تمام صوبائی سول ڈیفنس محکموں کے ساتھ مؤثر رابطے اور تعاون کی بھی ہدایت. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی مسلم ورلڈ لیگ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا. ڈاکٹر العیسیٰ نے پاکستان کی مسلم دنیا میں اہمیت کو سراہا. ایاز صادق کی اسلامی اتحاد کے فروغ، اسلاموفوبیا کے خلاف مؤثر اقدامات اور لڑکیوں کی تعلیم عام کرنے کے لیے مسلم ورلڈ لیگ کے کردار کی تعریف. ایاز صادق نے کہا کہ پاکستان مسلم دنیا میں اتحاد، رواداری اور مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے سرگرم کردار ادا کرتا رہے گا. محمد بن عبد الکریم العیسیٰ نے کہا پاکستان کا اسلامی دنیا میں کلیدی کردار ہے. پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہاں ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ہدایت پر ٹریفک قوانین کے خلاف کریک ڈاؤن. 9 تا 26 اپریل کے دوران 24,771 موٹر سائیکلیں ضبط. 1,903 گاڑیوں کے خلاف فینسی نمبر پلیٹس اور کالے شیشے لگانے پر کارروائی. 406 گاڑیاں حراست میں لے لی گئیں. فٹنس نہ ہونے پر 25 گاڑیوں کی رجسٹریشن منسوخ کرنے کی سفارش کی گئی. چنگچی اور موٹر سائیکل رکشے کے خلاف بھی کارروائی. 116 FIR درج. 267 رکشہ ضبط کر لیے گئے. وزیر اعلیٰ سندھ کے شہریوں کو قوانین کی پاسداری اور اپنی حفاظت یقینی بنانے کی ہدایت. بانی پی ٹی آئی کا چیف جسٹس اور قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط. اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر ایکشن لینے کی صدا. آئین کی حالت اور پاکستان میں قانون کا نفاذ کے عنوان سے خط تحریر کیے. اپنی اور بشرا بی بی کو ملنے والی سزاؤں کو سیاسی انتقامی کارروائی قرار دیا. خط میں شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، محمود الرشید اور اعجاز چودھری کا بھی تذکرہ. پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ نے خط چیف جسٹس کے چیمبر میں پہنچایا. 9 مئی مقدمات کا اڈیالہ جیل ٹرائل ایک بار پھر منسوخ. 9 مئی میں 3 مئی کو فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر. انسداد دہشت گردی عدالت میں سانحہ 9 مئی کے مقدمات کی سماعت. عمر ایوب، شیخ رشید، سرکاری پروسیکیوٹرز اور وکلاء صفائی عدالت میں پیش. دیگر ملزمان کی حاضری معافی کی درخواستیں بھی منظور. عدالت نے 9 مئی کے دیگر مقدمات کے چالان بھی آئندہ تاریخ پر پیش کرنے کا حکم دے دیا. سماعت 3 مئی تک ملتوی. پاکستانی قوم تقسیم ہو چکی، صرف بانی پی ٹی آئی ہی ملک کو متحد کر سکتے ہیں. عمر ایوب کا موجودہ صورتحال کے پیش نظر بانی پی ٹی آئی کو واپس لانے کا مطالبہ. میڈیا سے گفتگو میں کہا عوام وزیر اعظم شہباز شریف اور ICU کے صدر کے ساتھ نہیں، بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. جیسے دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانوی وزیر اعظم نے عہدہ چھوڑا تھا، ویسے ہی اب وقت آ گیا ہے کہ یہ سب عہدے چھوڑ کر بانی پی ٹی آئی کو لائیں. بانی پی ٹی آئی حملہ کیس کا فیصلہ ہو گیا. گجرانوالہ میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین پر حملہ کیس میں مرکزی ملزم نوید کو پی ٹی آئی کارکن معظم کے قتل اور دہشت گردی کی دفعات کے تحت الگ الگ عمر قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی. عدالت نے وزیر آباد میں بانی پی ٹی آئی پر حملہ کیس میں جرم ثابت ہونے پر مرکزی ملزم نوید کو 2 دفعات کے تحت عمر قید کی سزا سنائی. عدالت نے مرکزی ملزم نوید کو 4 زخمیوں کی حد تک 3 سے 5 سال قید کی سزا بھگتنا ہوگی. بھارت نے سنتاس معاہدہ معطل کرنے کا اعلان کر کے آبی دہشت گردی کی. پاکستانی عوام دہشت گردی کا بھرپور اور مؤثر جواب دیں گے. وزیر آبپاشی سندھ جام خان شورو کا بیان. کہا پوری قوم پاک افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. قوم وطن کے دفاع کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی. سنتاس بین الاقوامی معاہدہ ہے، اس کی پاسداری تمام فریقین کی ذمہ داری ہے. پاکستان ایک امن پسند ملک ہے لیکن اپنی آبی سرحدوں اور حقوق کا تحفظ کرنا جانتے ہیں.
بھارت نے سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کا اعلان کر کے آبی دہشت گردی کی، پاکستانی عوام دہشت گردی کا بھرپور اور مؤثر جواب دیں گے۔ وزیر آبپاشی سندھ جام خان شورو کا بیان، کہا کہ پوری قوم پاک افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، قوم وطن کی دفاع کے لیے کسی بھی قربانی کی دریغ نہیں کرے گی۔ سندھ طاس بین الاقوامی معاہدہ ہے، اس کی پاسداری تمام فریقین کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، لیکن اپنی آبی سرحدوں اور حقوق کا تحفظ کرنا جانتا ہے۔ کورم امن معاہدے کا دوسرا مرحلہ، فریقین کی جانب سے اسلحہ جمع کروانے کا عمل شروع۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق امن معاہدے پر عمل درآمد جاری ہے۔ پہلے مرحلے میں بنکرز گرانے کا کام تقریباً مکمل ہو چکا۔ قبائلی رہنما حاجی عبد المنان نے بتایا، لوئر کورم کے عمائدین نے اسلحہ جمع کرا دیا۔ جمع کرائے گئے اسلحے میں مارٹر گولے اور مشین گنیں بھی شامل۔ عمرکوٹ میں 2 گروپوں میں فائرنگ کا تبادلہ، 2 افراد قتل اور 5 شدید زخمی ہو گئے۔ عمرکوٹ کے علاقے میں زرعی پانی کے تنازع پر فارم کے عملے اور مری برادری کے درمیان جھگڑا ہوا۔ فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق اور 5 شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق مرنے والوں کی شناخت محبوب مری اور ولی مری کے نام سے ہوئی۔ پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا، تاہم واقعے کا مقدمہ تاحال درج نہ ہو سکا۔ کراچی میں 28 اپریل سے ہونے والے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات مؤخر، اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کا اعلامیہ جاری۔ امتحانات کی تاریخ میں تبدیلی 2 وجوہات کی بنا پر کی گئی۔ خصوصی کمیٹی کی سفارشات پر سال اول کے طلبہ کو گریس مارکس دینے کا عمل جاری۔ دوسری وجہ کچھ مراکز میں میٹرک کے جاری امتحانات بتائے گئے۔ انٹر کے امتحانات اب 5 مئی سے شروع ہوں گے۔ سیالکوٹ سے کراچی جانے والی علامہ اقبال ایکسپریس حادثے کا شکار ہو گئی۔ پاکستان ریلوے حکام کے مطابق علامہ اقبال ایکسپریس کی بوگی پٹری سے اتر گئی۔ حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ حادثے کے بعد ڈاؤن ٹریک پر ٹریفک معطل۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری۔ بھارتی فوج نے مزید 3 کشمیریوں کے گھر تباہ کر دیے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج نے پلوامہ، گلگام اور شوپیاں میں کشمیریوں کے گھروں کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا۔ بھارتی فوج نے گزشتہ روز بھی 2 کشمیریوں کے گھر دھماکہ خیز مواد سے تباہ کیے تھے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بھی ہاتھ کھڑے کر لیے۔ پاکستان اور بھارت کے تعلقات ہمیشہ ہی کشیدہ رہے۔ پاکستان اور بھارت کے رہنماؤں کو جانتا ہوں، دونوں ممالک خود ہی کسی نہ کسی طرح اپنے تعلقات دیکھ لیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو، کہا مقبوضہ کشمیر میں حملے سے پاکستان بھارت میں کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ بھارت اور پاکستان کشمیر کا تنازع خود حل کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا پاک بھارت رہنماؤں سے رابطہ کرنے کے سوال کا جواب دینے سے گریز۔ ایران کے جنوبی شہر بندر عباس کی شاہد راجائی پورٹ پر زوردار دھماکہ، درجنوں افراد جاں بحق، 200 سے زائد زخمی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دھماکہ پورٹ پر قائم ایک انتظامی عمارت میں ہوا، جس کی آواز کئی کلومیٹر دور تک سنی گئی۔ زخمی افراد قریبی اسپتالوں میں منتقل۔ حکام نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں اور متاثرہ علاقے کو سیل کر دیا گیا ہے۔ دھماکے کے بعد پورٹ پر موجود دیگر تنصیبات اور عمارتوں کو بھی چیک کیا جا رہا ہے تاکہ کسی مزید خطرے سے بچا جا سکے۔ پاک بھارت کشیدگی پر برطانیہ اور روس کی شہری کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری۔ شہریوں کو پاک بھارت سرحد کے 10 کلومیٹر کے اندر سفر کرنے سے گریز کا حکم۔ حکم نامہ پاک بھارت تعلقات میں کشیدگی کے تناظر میں دیا گیا۔ شہریوں کو کشیدگی کم اور صورتحال مستحکم ہونے تک سفر نہ کرنے کی ہدایت۔ امریکہ کی سعودی عرب کو $100 ارب مالیت کے دفاعی معاہدے کی پیشکش۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کو ہتھیاروں کے پیکج کی پیشکش کی۔ سعودی عرب کو ہتھیار فروخت کرنے کی ڈیل کا باضابطہ اعلان مئی میں کیا جائے گا۔ امریکی وائٹ ہاؤس اور سعودی عرب کی سرکاری ترجمان کا فوری تبصرہ کرنے سے گریز۔ امریکی صدر ٹرمپ 13 سے 16 مئی تک سعودی عرب، امارات اور قطر کا دورہ کریں گے۔
भारत का खेल से खिलवाड़। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सौरव गंगोली ने मोदी हुकूमत को खुश करने के लिए मुतनाज़िर बयान दे डाला। सौरव का पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ताल्लुकात खत्म करने का मशवरा। कहा कि पाकिस्तान के साथ 100% क्रिकेट ताल्लुकात को खत्म कर देना चाहिए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला बोले, पहलगाम वाक़े के मुतासरीन के साथ हैं, हुकूमत जो कहेगी हम वही करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स को बड़ा धचका। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर एडम मिल्ने घुटने की इंजरी का शिकार। फास्ट बॉलर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। एडम मिल्ने को लाहौर कलंदर्स के खिलाफ मैच के दौरान चोट आई थी। एडम मिल्ने PSL 10 के सीजन में मजीद नहीं खेल सकेंगे। फास्ट बॉलर एडम मिल्ने की जगह नौजवान खिलाड़ी साद बेग मुस्तकिल तौर पर स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान सुपर लीग 10 में आज मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स की टीमें मैदान में उतरेंगी। मुल्तान सुल्तान्स टीम की कप्तानी के फराइज मोहम्मद रिजवान सरअंजाम देंगे, जबकि लाहौर कलंदर्स की टीम शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में मैदान में उतरेगी। दोनों टीमें लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में रात 8 बजे मैदान में होंगी। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह ने कहा कि मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ मैच में बेहतरीन हिकमत अमली और मेहनत से मैदान में उतरेंगे। मुल्क भर में सूरज आज से फिर अपना असर दिखाएगा। गर्मी की नई लहर 30 अप्रैल तक रहने का इम्कान। हीट वेव अलर्ट जारी। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जे हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दर्जे हरारत 4 से 6 डिग्री तक बढ़ेगा। शहर अकायद समेत सिंध भर में गर्मी अपना जोर दिखाएगी। 1 मई से मुल्क में हीट वेव की शिद्दत में कमी मुतवक्किर। हर शे बाजारों लब जांदी है, लोगों नहीं लभदियां मावा ते मां जिया गम खार न कोई ते मैं दुनिया सारी फरोली जेड़ी दिल नू सुकून देवे ओ मिठड़ी बोली मां दी। पाक भारत कशीदगी के बावजूद पाकिस्तान का खुले दिल का मुजाहरा। करतारपुर राहदारी मामूल के मुताबिक खुली रही। सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद। पंजाब पुलिस के एहलकार ने मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया। पुलिस एहलकार ने ज़ईफ सिख खातून को मां कहकर गले लगाया। जज्बाती अंदाज में नज़्म भी पढ़ी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। सारिफीन की जानिब से भरपूर पजीराई। पाकिस्तान की मेहमान नवाजी पर खूब दाद भी दी। पहलगाम हमले के बाद भारतीय मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे पर पाकिस्तानी शोबिस शख्सियात मुत्तहिद हो गईं। यासिर नवाज, यासिर हुसैन, शमून अब्बासी, फरहान सईद और उमैर जसवाल का सख्त रद्द-ए-अमल। भारतीय बयानिए को झूठा, खतरनाक और इश्तियाल अंगेज करार दे दिया। फनकारों का कहना है पाकिस्तान की खामोशी को कमजोरी ना समझा जाए। जंग किसी मसले का हल नहीं। भारतीय अवाम अपनी हुकूमत और मीडिया के बयानिए पर आंख बंद करके यकीन न करें। दौरान ड्राइविंग खतरनाक स्टंट मारूफ यूट्यूबर डकी भाई को महंगा पड़ गया। डकी भाई की स्टीयरिंग पर टांगे रखने और गाड़ी ऑटो मोड पर लगाकर आंखें बंद करके वीडियो वायरल हो गई। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस का भरपूर एक्शन। लापरवाही से गाड़ी चलाने, ओवर स्पीडिंग पर डकी भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सोशल मीडिया सार्फिन ने डकी भाई की हरकत को इंतहाई गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए फौरी एक्शन का मुतालबा किया था। हॉलीवुड की 62 साल अदाकारा डेमी मूर दुनिया की खूबसूरत तरीन शख्सियत करार। पीपल मैगजीन के मुताबिक डेमी मूर ने उम्र के रिवायती मयारों को चैलेंज करते हुए ये एजाज हासिल किया। एक इंटरव्यू में डेमी मूर ने कहा कि अब वो जिस्मानी खूबसूरती के बजाय सेहत, फिटनेस और जहनी सुकून को अहमियत देती हैं। ये एजाज न सिर्फ उनकी खूबसूरती की पहचान है बल्कि एक नई सोच की अलामत भी है।
دنیا کا سب سے بڑا کیک توجہ کا مرکز بن گیا۔ فرانس میں دنیا کا سب سے لمبا اسٹرابیری پیسٹری کیک تیار۔ 122 میٹر لمبے کیک نے عالمی ریکارڈ حاصل کر لیا۔ کیک کی اونچائی اور چوڑائی 8 سینٹی میٹر تھی۔ کیک کی تیاری میں 4000 انڈوں، 350 کلو گرام اسٹرابیری، 150 کلو گرام چینی اور 415 کلو گرام کریم استعمال کی گئی۔ کیک کو 20 ماہر شیفز نے 1 ہفتے کی محنت کے بعد تیار کیا۔